آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، ایک مہینہ رمضان مبارک کا اچھا گزار لو، 11 مہینے خود بخود اچھے گزر جائیں گے۔ جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزرتا ہے، پورا سال اس کا اچھا گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل دل حضرات اس مہینے میں آرام کو خیر بات کہہ دیا کرتے تھے۔ ہم بھی رمضان مبارک میں آرام کو خیر بات کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں تو ایک مہینہ ایسا بھی ہو جس میں ہم بہت کم سوئیں۔ اچھی بات ہے، اگر آنکھیں نیند کو ترستی ہیں تو ترسنے دے، اور اگر جسم تھکتا ہے تو تھکنے دیں۔ تھکتے تھکتے عبادت کریں اور نیند کو ترستے ترستے عبادت کریں، اس لیے کہ یہ تڑپنا اور یہ نیند کو ترسنا، جسم کو تھکانا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ، زندگی کا ایک مہینہ ہم نے ایسا گزارا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھی اور جسم آرام کو ترستا تھا۔ پیارے اللہ، ہم نے ایسا بھی مہینہ گزارا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مہینہ بہترین سے بہترین گزاریں۔ سلف صالحین اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے رب کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ، روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور اس کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ درگزر کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی، میں نے آپ کا حکم کو، میں نے آپ کے احکامات کو توڑا ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح جیسے وہ غلام اپنے مالک سے ہاتھ پیر جوڑتا ہے، اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں خدا کے سامنے اور سزا ریز ہو جائیں اور عرض کریں کہ یا اللہ، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے، آئندہ زندگی ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی اے اللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم عرضی پیش کریں۔ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو محنت کا مہینہ ہے۔ میرے دوستوں، بقیہ سال ہم نے تہجد میں جاگنا ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے لیے جاگ ہی جاتے ہیں، تو پھر اس میں چند رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ جن کے اوقات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزار دیا کریں۔ ایک مہینہ غیبت چھوڑ دے، لا یعنی چھوڑ دے، دوستوں کے ساتھ ایک دو گھنٹے کی ملاقاتیں چھوڑ دے، ہم سب سے اجنبی بن جائیں۔ ہم کہیں کہ یہ مہینہ تو اپنی ذات کے لیے محنت کرنے کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، اس مہینے کو کما لے جتنا کما سکتے ہیں، اور اس مہینے میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں جو حضرات کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، جو نوجوان رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کر کے، کان سے گناہ کر کے، زبان سے گناہ کر کے، دل سے گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، تو اس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر ایک بدعا کی، جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اور کوتاہی برتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی اور آمین کی مہر لگا دی۔ دیکھیے، ایک تو مقرب فرشتے کی بددعا ہی کافی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کر اس کی تاکید میں اضافہ کر دیا۔ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروائے تو اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آج سلف صالحین، آج میرے نوجوان ساتھیوں، آج دنیا کے اندر رمضان المبارک میں کوتاہی کرنا، زندگی میں غفلت برتنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن
جب ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے اس وقت سلف صالحین جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑے بڑے اعمال پیش کریں گے، کوئی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پیش کرے گا، کوئی زندگی کی اتنی عبادت پیش کرے گا، اس وقت ہمیں ندامت ہوگی، کاش ہمارے عمل اس قابل ہو کہ ہم اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے رمضان مبارک کے روزے، اس کی تلاوت، اس کی عبادت اور اس کی ریاضت پیش کر سکیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، 11 مہینے سستی کا شکار رہے، کچھ نہ کر سکے، لیکن پیارے اللہ ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تیری رضا کے لیے پوری کوشش کی تھی اور پوری محنت کی تھی، یہاں تک کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، دل کی حفاظت کی۔ پیارے اللہ پورا 1 مہینہ صرف تو ہی تھا، تیرے علاوہ کوئی نہ ہمارے دل میں تھا، نہ ہمارے آنکھوں میں تھا، نہ ہمارے خوابوں میں تھا، ہر حال میں ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے اور تجھے ہی کو پکارتے تھے، تیرے ہی تلاوتیں کیا کرتے تھے اور تیرے ہی کہنا مانتے تھے، تیرے ہی احکامات کو بجا لایا کرتے تھے۔ اگر اس طرح ہم رمضان مبارک کو اچھا گزار دیں تو کل قیامت کے دن یہ بات ہم پیش کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا کس کے بارے میں؟ روزہ رکھنے والوں کے بارے میں۔ رمضان کا مہینہ پابندی سے جو گزارتے ہیں ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزئ بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جس نے روزے رکھے اور رمضان کا مہینہ اچھا گزارا گویا کہ اسے خدا مل گیا، اور جسے خدا مل گیا یقین جانو یارو اسے تو ساری کائنات مل گئی، دونوں جہاں کی دولت مل گئی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، رمضان ہمارے ہاتھ آیا ہے، چلو اللہ رب العزت کے منانے کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دے، اپنے آرزوؤں کو ترک کر دے، اپنے ناجائز تمناؤں کو چھوڑ دے اور ناجائز ضرورتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت کے احکام بجانے کے لیے صرف 1 مہینہ نفس کو کنٹرول کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، آنکھ کی حفاظت کریں گے، کان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ پیر کی حفاظت کریں گے، دل کی حفاظت کریں گے، جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت کریں گے۔ اگر 1 مہینہ کر لیا تو انشاءاللہ پورا سال ہمارے لیے آسان ہوگا اور اچھے سے اچھا گزر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ اچھے سے اچھا گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبر میں جانے سے پہلے رمضان المبارک کو سجا کر اللہ کے دربار میں پیش کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔